عہدہ دے دیا اور جس کے بعد جسٹس اجمل میاں صاحب کو قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کر دیا گیا۔ سجاد علی شاہ نے اپنی برطرفی کی خبر کو نہایت دکھ اور افسوس سے سنا اور یوں نواز شریف اس جنگ کو بھی جیت گئے۔ اگلا مرحلہ پریس کا آیا جناب، اور اس مارکے کے بعد نواز شریف کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ جوڈیشری بہت اسٹرانگ سمجھی جاتی ہے، 3 پاکستان کے پلر، حکومت، جوڈیشری اور فوج، ظاہر ہے کہ اس میں سے ایک پلر انہوں نے گرا دیا۔ پریس جہاں جس ملک میں آزاد ہو یا پریس اپنی بات کر سکے، ظاہر ہے کہ وہاں پر بہت سے ایسے معاملات نہیں ہو سکتے جو حکومت کرنا چاہتی ہے۔ انہیں آزاد پریس اس دور میں یہ الزام لگایا گیا کہ نواز شریف کو ایک آنکھ نہیں بھاتا اور جو خبریں ان کے خلاف لگتی ہیں وہ پسند نہیں آتی اور وہ اپنے خلاف کسی قسم کی تنقید کو سن نہیں سکتے، لہذا پریس کو دبانے کی کوششیں بھی شروع ہو گئیں، جس کی واضح مثال 8 مئی 1999 کو صبح 2:30 پر نواز شریف کی خفیہ پولیس کی جانب سے ایک ممتاز صحافی نجم سیٹھی کو اپنے اوپر تنقید کرنے کے جرم میں ان کے بیڈ روم میں گھس کر ان کی اہلیہ کے سامنے مارنا پیٹنا اور اغوا کرنا اس کی ایک بدترین مثال ہے۔ ان کے گھر کا فرنیچر توڑ ڈالا گیا، نجم سیٹھی کو زدوکوب کیا گیا اور جب عالمی دباؤ بہت بڑا تو پھر اس وقت ان کو رہا کر دیا گیا۔ دوسری جانب اس وقت کے حساب بیورو کے سربراہ سیف الرحمان کو نواز شریف نے پاکستان کے سب سے بڑے اشاعتی ادارے جنگ گروپ آف کمپنیز کے دانت کھٹے کرنے کا بھی ٹاسک دیا، کیونکہ جنگ اخبارات کی لگائی گئی بعض خبروں پر نواز شریف کو مبینہ طور پر شدید اعتراض تھا اور سیف الرحمان یہ چاہتے تھے کہ جنگ چند نامور صحافیوں کو جو حکومت کے خلاف لکھنے کے مجرم ہیں اپنے ادارے سے فارغ کر کے حکومت کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے حربے کے طور پر تمام حکومتی اشتہارات بند کر دیے گئے اور جائز اور ناجائز ذریعے سے ادارے کو دباؤ میں لانے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا۔ جنگ کی تقریباً 60 سالہ سے زائد جو تاریخ ہے اس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جنگ اخبار 8 صفحوں سے چھپتا 2 صفحات پر آ گیا، کیونکہ جنگ اخبار کو ملنے والا کاغذ کا کوٹا بند کر دیا گیا۔ ان واقعات کا میں خود اس لیے چشمدید گواہ ہوں کہ اس وقت روزنامہ اوصاف میں کام کرتا تھا اور اس وقت کے ایک بڑے اشاعتی ادارہ ہے یہ بھی، ایک مہتاب پبلیکیشن، اس کے سربراہ جناب مہتاب خان صاحب نے جنگ گروپ کو اپنے کوٹے سے کاغذ فراہم کیا تھا، جس کی پاداش میں متعدد بار روزنامہ اوصاف کی گاڑیوں کو روکا گیا اور حملے سے پولیس نے بدتمیزی کی، کیونکہ حکومت کو شبہ تھا کہ جنگ اخبار روزنامہ اوصاف کی گاڑیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور جب نواز شریف حکومت اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر پائی تو پھر انہوں نے میر فیملی کے باہمی اختلافات کو ہوا دے کر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے بعد بنیادی حقوق کی معطلی پہ بھی بات ہو جائے جو نواز شریف کے دور جمہوریت میں ہوئی۔ نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں کے بعد بہت سی بنیادی حقوق معطل کر دیے، جس میں ان کا بدترین فیصلہ فورن کرنسی اکاؤنٹس کو فریز کرنا تھا۔ ان کے فورن کرنسی اکاؤنٹ کو فریز کرنے کے فیصلے سے پہلے بعض خبروں کے مطابق نواز شریف کے قریبی ساتھیوں نے بینکوں میں جمع اپنی فورن کرنسی راتوں رات نکلوا کر بیرون ملک بھجوا دی اور حسب روایت بجلی گری تو اوورسیز پاکستانیز اور پاکستان کے کاروباری طبقے پر، جس نے وطن عزیز کی بہتری کے لیے کروڑوں ڈالر کے اکاؤنٹس پاکستان میں کھلوا رکھے تھے۔ ان اکاؤنٹس کے سیز ہونے کے سبب ہزاروں اوورسیز پاکستانیز کو کروڑوں ڈالرز اور پاؤنڈز کے خساروں کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سو کا کاروبار نواز شریف کے اس غیر دانشمندانہ فیصلے کے باعث تباہ ہو گیا اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد پاکستان پر متزلزل ہوا اور پاکستان جس کی معاشی صورتحال نواز شریف کے دوسرے دور میں ابتری کا شکار تھی مزید گمبھیر ہوتی چلی گئی۔ اس دور میں نواز شریف نے اپنے معروف نعرے قرض اتارو ملک سواروں کی بنیاد بھی رکھی اور ایک بار پھر اوورسیز پاکستانی سے پاکستان کے نام پر کروڑوں روپے حاصل کیے گئے۔ اس میں سے کتنی رقم قرض اتارنے میں صرف ہوئی یہ ایک علیحدہ داستان ہے، لیکن نواز شریف اور ان کے حواریوں کے دورے پر جو کروڑوں روپے خرچ ہوئے اس کی طویل فہرست آج بھی حکومت کے ریکارڈ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ فورن کرنسی اکاؤنٹ کو سیز کرنے اور قرض اتارو ملک سواروں میں حاصل شدہ رقم کو خود بٹ کرنے کی اخباری خبروں کے بعد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے پاکستان پیسہ بھیجنا تقریباً بند کر دیا، جس سے نواز حکومت کی غلط پالیسیوں کے باعث پہلے ہی سے بحران کا شکار پاکستان مزید مشکلات میں گھر گیا اور پاکستان بقول نواز شریف ایشین ٹائیگر بننے کی بجائے ایک بار پھر گداگر بن گیا، جس نے ہر بڑی طاقت کے آگے قرض کی بھیک مانگنی شروع کر دی اور کشکول توڑنے والے نواز شریف نے اس کشکول پر جو کشکول تھا ایک بار پھر اسے پاکستانی قوم کے حوالے کر دیا۔ دوسری جانب نواز شریف نے سندھ کی منتخب حکومت کو برطرف کر کے گورنر راج قائم کیا اور متنازع خصوصی عدالتیں قائم کی گئیں، جس سے مزید بے چینی بڑھ گئی۔
اب بات ہو جائے تھوڑی سی ان کی آرمی کے ساتھ رفتہ کشی کی. کوئی ایسا ادارہ نہیں بچا ان کے دوسرے دور حکومت میں جس کے ساتھ انہوں نے پنجہ آزمائی نہ کی ہو. بھاری مینڈیٹ تھا ان کے پاس. دوسرے دور میں جنرل جو وحید کاکڑ تھے ان کی 3 سالہ مدت کے اختتام پر بطور جنرل جہانگیر کرامت کو چیف آف آرمی اسٹاف لگایا گیا. ان کی مدت ملازمت 9 جنوری 1999 کو ختم ہونا تھی لیکن اکتوبر 1998 میں نواز شریف اور جنرل جہانگیر کرامت میں نیشنل سیکورٹی کونسل کے ایشو پر کشیدگی پیدا ہو گئی جس پر دونوں کے درمیان ایک دھواں دھار قسم کی میٹنگ بھی ہوئی جس کے بعد جنرل جہانگیر کرامت مستعفی ہو گئے اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ کسی آرمی چیف نے اس طرح استعفیٰ دیا ہو. نواز شریف نے ایک ایک کر کے اپنے تمام مخالفین کو شکست دے دی. اب کوئی ایسا شخص نہیں بچا تھا جو ان کا مخالف ہو. انہوں نے 2 بار بینظیر بھٹو، صدر غلام اسحاق خان، صدر فاروق لغاری، چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت سمیت سب کو شکست دے دی. اقتدار پر آتے ہی انہوں نے نیول چیف کو ہی برطرف کیا اور نواز شریف نے صرف اشخاص ہی کو شکست نہیں دی اس وقت کے، بلکہ وہ ملک کے مقتدر اداروں کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کر پڑ گئے. انہوں نے سینٹ کو ختم کرنے کے لیے بھی مہم شروع کر رکھی تھی. بعض اطلاعات کے مطابق اور ان کے بعض دوستوں کے مطابق سپریم کورٹ کا تقدس ان کے دور میں اس کا کیا حشر رہا اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں. 8ویں ترمیم ختم ہوئی، توہین عدالت کا جو سلسلہ رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. واپس آتے ہیں جنرل جہانگیر کرامت کے استعفے کے بعد. نواز شریف بڑی سوچ و بچار میں رہے گی کہ اب کس کو آرمی چیف بنایا جائے، کون سا شخص ہو جو بالکل یس مین ہو ان کے لیے اور ان کی بات پر کوئی اعتراض نہ کرے. لیکن شاید وہ بھٹو صاحب کی تاریخ بھول گئے تھے. انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو اس وقت آرمی چیف کے عہدے کے لیے چنا کیونکہ چند تجزیہ نگاروں کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ جنرل مشرف کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ جنرل مشرف اردو اسپیکنگ تھے. دوسرا یہ کہ ان کا تعلق پنجاب کے جو اعلیٰ فوجی گھرانے ہیں ان سے نہیں تھا، لہذا نواز شریف کے خیال میں مشرف طاقت کا مرکز نہیں بن سکتے تھے. جنرل مشرف کے انتخاب کے وقت 2 سینئر جنرلوں کو بائی پاس کیا گیا اور جنرل مشرف کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا گیا. نواز شریف مشرف کے ذریعے فوج پر اپنا کنٹرول چاہتے تھے. نواز شریف اور جنرل مشرف کے درمیان محاذ آرائی کا آغاز ہوا کیونکہ ظاہر محاذ آرائی کی تاریخ طویل تھی، لہٰذا یہاں محاذ آرائی نہ ہوتی یہ کوئی اتنی یہ بہت حیران کن بات ہونی تھی. اور 1998 میں کارگل کے واقعے پر یہ معاملہ شروع ہوا اور یہ وہ وقت تھا کہ جب نواز شریف بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ امن کی بات چیت کر رہے تھے اور واجپئی بھارت کے وہ واحد وزیر اعظم تھے یا ان چند وزرائے اعظم میں شامل تھے جو واقعی نہایت سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے تھے. واجپئی لاہور آ کر لاہور ڈیکلریشن پر دستخط کر کے پاکستان کی حیثیت کو بالآخر انہوں نے اس ڈیکلریشن پر تسلیم کر لیا تھا. تاہم جب کارگل کا ایشو سامنے آیا تو انہوں نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے دریافت کیا کہ جناب کارگل میں کیا ہو رہا ہے. بقول دوستوں کے کہ نواز شریف صاحب نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ وہ کارگل کی انکوائری ضرور کروائیں گے. لیکن واجپئی صاحب نے انہیں کہا کہ وہ کچھ نہیں جانتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کارگل کے پیچھے کون ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ برجیش مشرا صاحب پاکستان آئیں گے اور انہیں وہ بتائیں گے کہ اس واقعے میں کس کا ہاتھ ہے اور وہ کون لوگ ہیں. دوسرے دن مشرا صاحب پاکستان پہنچے جی اور انہوں نے جنرل مشرف اور جنرل عزیز کی کارگل کے حوالے سے مبینہ طور پر جو ٹیپس ہیں وہ نواز شریف کو پیش کر دی جس کا اس وقت اخبارات میں بڑا تذکرہ رہا اور جو کہا جا رہا تھا کہ بھارت نے خفیہ طور پر ریکارڈ کی تھی. نواز شریف نے فوراً سرسری چیف کی میٹنگ بلائی اور کارگل آپریشن کے حوالے سے وضاحت طلب کر لی. پاک فضائی کے چیف نے کہا کہ جی انہوں اس بارے میں کچھ علم نہیں کیونکہ پاک فضائی ہے تو طویل جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے اور اس معاملے سے اس وقت کے بحریے کے چیف کو بھی بالکل بے خبر رکھا گیا جس پر ان دونوں حضرات کو گلا رہا اور انہوں نے اپنا گلا ظاہر کیا کہ اس حوالے سے انہیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا. نواز شریف نے بہرحال امریکہ کے دباؤ میں آ کر جناب پاکستان کی فوجیں جو کارگل پہ موجود تھیں انہیں واپسی کے احکامات جاری کر دیے اور نواز شریف کے اس عمل کو فوج نے اپنی توہین سمجھا. ایک ہارورڈ یونیورسٹی کے ریسرچ فیلو جو حسن عباسی صاحب ہیں اور ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں بڑی مشہور و معروف پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کارگل پلان بہت پہلے ہی اسے آرمی کے پاس موجود تھا لیکن مختلف ادوار میں آرمی جنرل اس سے اتفاق نہیں کرتے رہے اور ان کا اختلاف رہا اور اس وجہ سے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. ملک کی معاشی حالت اور بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن کے باعث نواز شریف کی مقبولیت ان کے دوسرے دور میں پہلے ہی کم ہو چکی تھی، لہذا کارگل سے فوجوں کو واپس بلانے کے بعد ان کی مقبولیت کا گراف مزید گرنا شروع ہو گیا. بجلی کے بحران کے باعث نواز شریف صاحب نے فوج کو حکم دیا کہ وہ وابڈا کا چارج سنبھالے. ملک پر بیرونی قرضوں کا بوجھ اس وقت ناقابل برداشت ہو گیا جبکہ ملک کی ریزرو کی تعداد بھی اس وقت انتہائی قلیل تھی. اس تمام صورتحال کے بعد غیر جانبدارانہ ذرائع اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ حالات ایسی نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ شاید آرمی اب ملک کا کنٹرول سنبھالے.